پر نازل کی گئی، جس میں ایک اہم چیز کا اور بہت ہی خاص چیز کی طرف سارے انسانوں کو توجہ دلائی گئی، اور وہ ہے علم، کہ سب سے پہلی آیت علم کے متعلق نازل کی گئی کہ اللہ فرماتے ہیں پوری آیتوں کا ترجمہ نہ کرتے ہوئے میں خاص آیت کا ترجمہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ اللہ نے انسانوں کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے، اور علم ہی نے انسان کو اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا کہ فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا گیا۔ آپ نے سورہ بقرہ میں شاید نہیں پڑھا ہوگا، یعنی تلاوت کے اعتبار سے تو ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے، لیکن کبھی جس طرح کہ ابھی صاحبہ صاحب نے فرمایا کہ اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے اور یہ بہت ہی ضروری ہے، تو قرآن میں اللہ سورہ بقرہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو فرشتوں سے جو سجدہ کروایا گیا ہے وہ اسی علم کی وجہ سے ہے، کیونکہ انسان کے پاس میں اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سارے فرشتوں سے اللہ نے یہ کہا کہ تم ان چیزوں کے ناموں کو بتلاؤ، تو فرشتوں نے یوں کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اے ہمارے رب ہم کو تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے ہم کو سکھایا، باقی ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیش کر کے یوں کہا کہ اے آدم اب سب کو اپنا وہ ساری چیزیں بتاؤ جو ہم نے آپ کو سکھائی ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے جب سب کچھ سارا علم ان کے سامنے پیش کیا تو فرشتے سجدے میں اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اور پھر شیطان وہاں سے نکلا۔ یہ سارے واقعات ہم جانتے ہیں۔ تو یہ علم کی ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا۔ دیکھو ایک شعر کسی نے چند مصرے بنائے ہیں، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم سے ہی انسان انسان ہے، علم جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احادیث میں علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ اس کو ابھی بیان کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں، وقت کی قلت بہت ہے۔ صرف ایک حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے بہترین ان لوگوں کو کہا ہے جو علم کو سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھاتے رہے۔ چنانچہ یہاں پر موجود جتنے استانیہ ہیں، جتنے سکھانے والی استانی لوگ ہیں، ان سے بھی ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو علم سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ ان کی ضروریات کا تکفل فرمائے، اور ہمارے پرنسپل صاحب اور ان کی پرنسپل صاحبہ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں اسکول کے تمام مینجمنٹ، ان کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے اتنا بہترین انتظام کیا ہے۔ جیسے کہ ہم بارہا سن رہے ہیں کہ شیونیری جیسے علاقے کے اندر کہ ایسی اردو اسکول کا قائم کرنا یہ بہت ہی بڑا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کو خوب ترقی عطا فرمائے، اللہم زد فزد۔ پھر اس کے علاوہ ہماری یاسمین صاحبہ نے بہت سی باتیں تربیت کے متعلق کہی جو بالکل قرآن کے عین تربیت کا نظام ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتے ہیں کہ ہم اس پر بھی خود انشاءاللہ عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیں گے۔ تو اس کے متعلق بھی سارے سرپرست حضرات اس کی فکر کریں کہ انشاءاللہ اسی نہج کے ساتھ میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہیں گے کہ خود بھی اعمال کے پابند بنیں گے اور دوسروں کو بھی عمل پر کھڑا کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح کہ مجھے کہا گیا ہے کہ رمضان کے متعلق بھی چند کلمات کہے جائیں، تو دیکھو رمضان کے لغوی معنی ہے، یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے رمضان کے معنی ہے جلنا۔ رمض کہتے ہیں جلنے کو۔ جب آدمی ننگے پیر زمین پر چلتا ہے تو جو چٹکے اس کے پیروں پر لگتے ہیں اس کو عربی میں رمز کہتے ہیں۔
چنانچہ رمضان کو رمضان کہنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس سے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، گناہوں کو جلایا جاتا ہے، اور دوسری چیز اپنے نفس پر قابو پایا جاتا ہے۔ تو نفس کو مارنا اور نفس کو دبانا بھی اس میں شامل ہے، اسی وجہ سے اس کو رمضان بھی کہا جاتا ہے، جس طرح کے علماء نے لکھا ہے۔ تو رمضان کا جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ خاص طور پر حضور نے فرمایا کہ میری امت کا مغفرت کا مہینہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے امت کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت میں 1,00,000 قیدی جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور جب رمضان کی آخری افطاری ہوتی ہے، آخری دن ہوتا ہے، تو جتنے روزانہ قیدی آزاد کر دیے گئے تھے اتنے کے برابر آخر دن میں آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ آزاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو جہنم کی فہرست میں ان کا نام لکھا گیا تھا، وہاں سے نکال دیا جاتا ہے اور ان کو جنتیوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ رمضان ہمارے لیے بہت ہی غنیمت کا مہینہ ہے۔ جس طرح سے لوگ سیزن کا انتظار کرتے ہیں، کاروبار والے، تجارت والے، کہ ہمارا سیزن آ رہا ہے تو ابھی ساری قضا پوری کر لیں گے، جتنی تلافی مافات ہے، یعنی جتنا پچھلا گزر چکا ہے وہ سب پورا کر لیں گے رمضان، یعنی کہ سیزن میں۔ گرمی کا سیزن آ رہا ہے تو اس کے متعلق سارے لوگ فکر کرتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کے لیے بھی نیکیوں کے کمانے کا سیزن آ رہا ہے۔ ابھی سے ہر ایک کی ایک فکر اور ایک کوشش ہو کہ کس طرح ہمارا رمضان بھی اچھے سے اچھا گزرے، نیکیوں کے ساتھ، اعمال کے ساتھ۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کی رات اچھی اس کا دن اچھا، جس کا رمضان اچھا اس کا پورا سال اچھا۔ رات اچھی گزرے گی اطاعت اور عبادت کے ساتھ تو انشاءاللہ دن بھی اچھا گزرے گا، اور رمضان اچھا گزرے گا تو انشاءاللہ پورا سال بھی اچھا گزرے گا۔ اس لیے رمضان کو اچھا گزارنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم رمضان میں چند اعمال کی پابندی کریں۔ ایک تو روزہ اس کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، لہٰذا روزے کا تو ہم کو خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ انشاءاللہ نیت کریں کہ روزہ رکھ کر اللہ کو راضی کریں گے، اور رمضان میں روزے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اس لیے روزے کا خوب اہتمام ہو، اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوانے کا اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام ہے، تلاوت کا اہتمام ہے، پھر رمضان کے اندر اللہ توفیق دے تو آخر عشرے میں اعتکاف کا اہتمام ہے۔ اس طرح پورے رمضان کو اگر عبادات اور اطاعت کے ساتھ گزاریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا پورا سال بھی اچھا گزرے گا۔ ایک آخری گزارش یہ بھی ہے کہ ہم عید کی تیاری رمضان میں نہ کرتے ہوئے ابھی جتنے دن باقی ہے اس میں اپنی عید کی تیاری کر لیں، تاکہ یہ اس کی تیاری ہے۔ رمضان کی تیاری اصل یہ ہے کہ ہم پوری طرح فارغ رہ کر اللہ کی اطاعت اور عبادت میں اپنا پورا رمضان گزاریں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پورے بازار رمضان میں عورتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کہ مسجدوں کے اندر مرد تراویح پڑھ رہے ہیں اور عورتیں سارے بازار میں پھر رہی ہیں، حالانکہ وہ وقت عبادت کا ہے۔ لہٰذا ابھی اس کی تیاری کر لیں تاکہ رمضان کے اندر کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے، اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں لگائے رکھیں۔ خوب تراویح کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس میں جس طرح باتیں کہی گئی کہ اپنے بچوں کی تربیت پر خوب توجہ دیں، دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ اس طرح سے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہمارا رمضان اچھا گزرے گا۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ ہمارے سر نے جس طرح سے کہا کہ انشاءاللہ ہم آئندہ سال جون سے ہماری اسکول کے اندر انشاءاللہ ناظرہ کلام پاک اور حفظ قرآن کا بھی انشاءاللہ اہتمام کریں گے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم بھی سر کے ساتھ رہیں گے، ہم سب مل کر کے انشاءاللہ محنت کریں گے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح سے اچھا بنے، ہمارے بچے اسکول میں آ کر کے بھی کس طرح سے قرآن کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور ہم یہ کہیں گے کہ صرف ناظرہ قرآن نہیں بلکہ ناظر قرآن کے عنوان سے قرآن کا ترجمہ بھی ہم بچوں کو یاد کرائیں، تاکہ ہمارے بچے قرآن کی صورتوں کا ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ جب وہ نماز میں پڑھیں تو نماز میں ان کو پتہ تو چلے کہ ہمارے رب سے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اپنے رب سے وہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے بات چیت کرتا ہے، اسی لیے حدیث میں ہے کہ جیسے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔
مالک یوم الدین کہتا ہے کہ میرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سأثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر آیت کے بدلے میں اپنے بندے کو جواب دیتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ ہم عورتوں سے بھی خاص طور پر یہ گزارش کریں گے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو ساتھ ہم بھی قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سیکھیں اور معلوم کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری نمازوں میں اور عمل کے اندر قوت اور روح پیدا ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. السلام علیکم.